بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان نبینا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ معزز اور محترم سامعین و ناظرین کرام، سورہ آل عمران جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے دوسرے حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی، بحیثیت رسول کائنات کے لیے تا قیامت تک خاتم النبیین بنا کر مبعوث کیے گئے، اور ان کی پیروی نہ صرف عام انسانوں پر، یہاں تک کہ اگر کائنات کے اندر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان پر بھی یہ واجب ہوتا، اور جتنے بھی انبیاء کرام ہوتے ان سب پر واجب ہوتا۔ وہی ساری چیزیں اس کے اندر مذکور ہیں، اسی کے خلاصے کے لیے ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ جل شانہ نے لا الہ الا اللہ، توحید کی جڑ کو، بنیاد کو مضبوط کرنے کی باتیں تقریباً 2 سے زائد پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح سے ایمان اور ایمان کی کیفیت اور ایمان لانے والوں کی حالات کو ذکر کر کے، مثالیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بتلایا کہ ایمان والوں کی اصلی حالت کیا ہوتی ہے اور کیا ہونی چاہیے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اس لا الہ الا اللہ کی، کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ جل شانہ کے، اس کی پیروی کوئی ایک معلم بشریت ہو جو بشر میں سے ہو، جو آدم کی اولاد میں سے ہو، اور یہ ممکن نہیں کہ معلم کوئی اور ہوں جو بشریت سے اعلیٰ درجے کے ہوں اور پھر بشریت کے لیے نمونہ پیش کریں اور کہیں کہ تم کوتاہی کر رہے ہو۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نبی مکرم محمد مصطفیٰ تک جتنے بھی پیغمبر مبعوث فرمایا، سب کے سب بشر تھے، اور نبوت اور رسالت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، کیونکہ وہ حی قیوم ہے، اس کی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی اور ہمیشہ باقی رہنے والی مضبوط ذات ہے۔ اس ذات کے بلند اسماء ہیں، نام ہیں اور صفات ہیں، اور ان اسماء و صفات کا ورد کر کے انسان اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے یوں تو اس امت کے لیے نہیں بلکہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت ساری کتابیں، تورات و زبور جیسی کتابیں نازل فرمائیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قبل ھدی للناس وانزلنا الفرقان، کہ اس سے پہلے ہم نے تورات و زبور اور دیگر صحیفے اتارے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا وجہ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ فرقان ہم نے اتارا، کیونکہ وہ ساری کتابیں جو نازل کی تھی اللہ جل شانہ نے، لوگوں نے تحریف کی، اس کے اندر رد و بدل کیا، اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا۔ کیوں؟ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، لوگوں کے اندر دنیا کی لالچ، شہوت، عورت کی خواہش، بال بچوں کی محبت کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس بال بچے ہوں، عالی شان بنگلے ہوں وغیرہ وغیرہ، اس کی محبت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے منحرف کر دیتا تھا۔ شیطان یہ اس کی لالچ دے کر کے، اور جو شریعت ہے، جو حلال ہے، اس سے موڑ کر، اللہ کے دین سے ہٹا کر، بل یہاں تک کہ غیر اللہ کے دین کی طرف موڑ دیتا تھا۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس سورہ کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ دین تو بس ایک اسلام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، سمرپت کر دینا، جھکا دینا، تابع ہو جانا، تسلیم کر دینا، اپنے ایمان، اپنے عقیدہ، اپنے جذبات، اپنے خواہشات، اپنے ارادوں
اور اپنے تمام تر خواہشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خواہش اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے تسلیم کر دینا کا نام اسلام ہے۔ اور اسی اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا، اور اللہ جسے چاہتا ہے قیادت اور سیادت سونپتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جسے چاہتا ہے تو بادشاہت عطا کرتا ہے۔ اور یہ بات کہ رسالت کے لیے بشر کا ہونا یہ ضروری تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہی چیزیں چاہی ہیں ہمیشہ۔ اللہ نے فرمایا اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم، نوح اور ابراہیم اور آل عمران کو سب کو عالم پر فوقیت دیا، فضیلت دیا، نبوت سے سرفراز فرما کر کے، اور اسی میں سے جسے اللہ چاہتا ہے اختیار کرتا ہے، جس کے ذریعے چاہتا ہے چنتا ہے۔ جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے کوکھ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جو کہ غیر متوقع اور دلوں کے اندر یہ بات آ بھی نہیں سکتی ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کی منت کی اور ان کی بیوی جب حاملہ ہوئی اور بچہ دی تو کہی رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى، اے اللہ تمنا اور ارادہ اور دعا تو یہ کیا تھا کہ اللہ تو ہمیں بیٹا عطا کرے گا، لیکن ہمیں تو بیٹی کیا ہے، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ پتہ ہے، اور یقیناً مرد کی طرح عورت نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس میں کیا اللہ کی حکمت ہے کہ اس پاکیزگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا کہ بغیر باپ کے، بغیر کسی مرد کے ملاپ کے حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے وکلمۃ منہ وروح منہ، اللہ تعالیٰ اپنے کلمہ اور اپنے روح کے ذریعے جب روح پھونکا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور یہ واضح کہ اس سورہ آل عمران کے اندر ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، کوئی یہ نہ سوچے کہ عیسیٰ علیہ السلام کچھ الگ ہی مخلوق ہیں اور وہ خدا کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ دادا ہیں، سب سے پہلے پیدا کیا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، بڑی فضیلت ہے ان کی، لیکن ہے کیا، مٹی ہی سے پیدا کیا ہے، تو اسی لیے وہ بھی مٹی ہی کے ہیں اور وہ مخلوق ہیں، بشر ہیں۔ اس لیے کوئی یہ حجت باندھے کہ الوہیت کے منصب پر وہ فائز ہیں تو یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، یہ ممکن ہی نہیں کسی انسان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کتاب، حکمت اور نبوت کسی کو عطا کرے، پھر یہ کہے وہ انسان کہ ہمارا بندہ بن جاؤ، میری عبادت یعنی کہ کرو اللہ کو چھوڑ کر کے، یہ ممکن ہی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو نبوت دے گا وہ ہدایت کے لیے دے گا، اس لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ہدایت جو اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی دعوت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف بلانے والی ہے، وہ دعوت اور وہ ہدایت کیسے کوئی اپنی عبادت کی طرف بلائے گا۔ تو میرے دوستو، بلکہ اللہ جل شانہ نے تمام لوگوں سے یہ حجت لیا کہ جب نبی کو بھیجیں گے، آخری نبی کو، اذا بعث بہ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، کہ جب تمہارے بیچ وہ نبی آخری پیغمبر بھیجے جائیں گے تو تم لوگ ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ یہاں یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے بنو اسرائیل کے لوگوں، تمہیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ تم جو مکر و فریب کر رہے ہو اپنے انبیاء کے ساتھ، یہاں تک کہ انہیں قتل بھی کر دیتے ہو اور کتاب کے اندر بھی تبدیلی کر دیتے ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی یہودی اور کوئی نصرانی گردانتا ہے، تو جان لو حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیف یعنی یکسوئی والا دین، وہ دین جس کا مرکز، جس کا اتجاہ اللہ جل شانہ کی بندگی ہے اور اسی کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلانا چاہا کہ نبوت بھی ملے گی تو اسی کو ملے گی جو حقدار رہیں گے، جو ظلم و زیادتی کریں گے اور حلال کو حرام میں تبدیل کریں گے، انبیاء کرام کو ذبح کریں گے، تو ایسے لوگوں کو پھر دوبارہ ان کی قوم میں نبوت نہیں ملے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے سے پہلے تمام
لوگوں سے یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ اللہ نے جب نبیوں سے وعدہ لیا کہ اسی کی بدولت کہ ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں، حکمت دے رہے ہیں، پھر جب تمہارے پاس دوسرے وہ آخری پیغمبر رسول محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے جو تمہاری تصدیق کریں گے، تم سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کریں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب کے سب ان پر ضرور ضرور ایمان لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور تم ضرور ضرور ان کی مدد کرو گے، یہ اللہ نے عہد لیا تھا۔ تو میرے دوستو، یہ آیت کریمہ بالکل واضح دلیل ہے کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ آخری پیغمبر ہیں اور ان کی اتباع سب پر لازم ہے۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں نے بھی یہ گواہی دی کہ بے شک رسول حق ہیں اور وہ ان کے پاس بینات اور دلیل لے کر کے آئے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ بنو اسرائیل کے اندر بہت ساری نعمتیں عطا کی، لیکن انہوں نے ہر نعمت کی تبدیلی کر دی، اللہ کے فضل کا انکار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حسب ملتا ہے، ان کو نبی اور پیغمبر بنایا۔ اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا شق ہم شروع کرتے ہیں۔